اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حقیقت قرات اور حکمت اذکار نماز۔ واضح ہو کہ ہر وہ کلمہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت و حقیقت پر مبنی ہے۔ اسے اچھی طرح جاننا چاہیے، بلکہ پڑھنے والے کو اسی حقیقت کا اہل بن جانا چاہیے تاکہ صادق کا مصداق ثابت ہو۔ مثلا اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ اس قدر بزرگ و برتر اور عظیم ہے کہ اسے عقل و معرفت کی کسوٹی پر نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر نمازی ان معنوں کو نہیں سمجھتا تو وہ جاہل ہے، اور اگر جانتا ہے تو اس کے دل میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بزرگ و برتر جانتا ہے، لہٰذا وہ صادق نہیں۔ بس پھر یہی کہا جائے گا کہ بات تو اس کی سچی ہے، لیکن یہ از خود عملاً سچا نہیں۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کا اطاعت گزار ہو تو اور کو اللہ تعالیٰ کی بنسبت اسے بزرگ تر مانتا تو ثابت ہوا کہ اس کا محبوب تو حقیقتاً وہی اور ہے جس کا وہ اطاعت گزار بن چکا ہے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، کیا تو نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، سورہ الجاثیہ۔ اور جب تو نے کہا انی وجہت وجہی تو اس کا حقیقی مفہوم یہ ہوگا کہ میں نے اپنے دل کے چہرے کو تمام جہاں سے موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے۔ اب اس طرح کہنے کے بعد بھی اس کا دل کسی اور کی طرف لٹکا ہوا ہے تو اس نے جو کچھ زبان سے کہا جھوٹ کہا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ثنا و مناجات میں پہلی بات ہی جھوٹ پر مبنی ہوگی تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہوگی۔ اور جب حنیفاً مسلماً کہا تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان تو وہی شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ بس اسے چاہیے کہ اس صفت پر قائم رہے یا پختہ عزم کر لے کہ وہ ان اوصاف کا حامل مسلمان بن کر رہے گا۔ جب الحمد زبان پر لائے ہے تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام روحانی و مادی نعمتوں کو اپنے دل میں تازہ کرے اور اس کا دل تمامہ ہی مجسمہ شکر بن جائے۔ پھر شکر تو دل سے ادا کیا جاتا ہے، نہ فقط زبان سے۔ ایاک نعبد پکارتے ہی خلوص کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ اہدنا کہے تو چاہیے کہ اس کا دل رقت و گریہ داری کا مرکب بن جائے۔ بس جب یہ کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں تو اس طرح کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوالی بن جاتا ہے۔ الغرض تسبیح و تحلیل اور قرات کا جو بھی کلمہ زبان پر لائے ویسے ہی بنتا چلا جائے جیسے کا اسے سمجھا ہے، اور دل کو اس کے مطالب میں ڈھالتا چلا جائے، یعنی اسے زیور معنی سجاتا چلا جائے۔ یہ قصہ مختصر سا ہے مگر تمہید طولانی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حقیقت نماز کا اجر نصیب ہو جائے تو تم ایسے بن جاؤ، ورنہ بے معنی صورت پر قناعت کریں۔ قلب غافل کا علاج۔ واضح ہو کہ نماز میں دل کی غفلت دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ نماز ایسی جگہ ادا کرنے لگیں جہاں اسے کوئی چیز دکھائی یا سنائی نہ دے اور دل کو اسی کی طرف لگا لے، کیونکہ دل آنکھ اور کان کا تابع دو ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ کسی خالی مکان میں نماز ادا کی جائے جہاں آواز تک سنائی نہ دے۔ اگر وہ مکان تاریک ہو تو بہت بہتر ہے، یا نمازی از خود اپنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا رہے۔ چنانچہ اکثر عابدین اپنے لیے چھوٹے اور تاریک سے مکان بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ کھلی کشادہ اور پرفضا جگہ پر دل بکھر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے وقت قرآن کریم، تلوار اور ہر ایک چیز کو جو آپ کے پاس ہوتی الگ کر دیتے تاکہ دل ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ دوسرا باطنی سبب یہ ہے کہ دل بیہودہ اور پریشان کن خیالات کے باعث ویسے ہی پراگندہ رہے۔ اس کا علاج نہایت مشکل ترین امر ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جس دنیوی کام میں وہ شخص مصروف تھا وہ ابھی پورا نہیں کر پایا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کے لیے آیا تو اس کا دل اسی کام میں لگا رہا۔ اس کا تو علاج یہ ہے کہ پہلے اپنا کام مکمل کرے
फिर नमाज की तरफ मतवज्जो हो। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब खाना और नमाज बयक आए तो पहले खाना खाओ। यूं ही अगर कलाम कर रहा हो तो पहले बात पूरी कर ले, फिर नमाज अदा करे। दूसरी किस्म यह है कि ऐसे कामों के फिक्र में मुब्तला हो जो जल्दी खत्म ना हो सकते हों, या वाहियात और बेहुदा किस्म के ख्यालात ने आज खुद दिल पर डेरे डाल दिए हों, और उनसे बचाव की सूरत ये है कि किरात कुरान जो नमाज के अंदर कर रहा है उसके मानियों मतालिब पर गौर करते हुए नमाज अदा करे, ताकि इस फिक्र में उसका ध्यान बटने न पाए। मगर ये उस वक़्त तक ही मुमकिन है जब तक ख्यालात की शिद्दत और ख्वाहिशात व शहवात की कुव्वत गालिब ना हो। अगर ख्वाहिशात व शहवात का गलबा है तो इस तरह अपने ख्यालात व तसव्वुरात को दूर नहीं कर पाएगा। फिर तो उसे मसहल इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फासिद मवाद को कता कर दे, और इस मुसहल का ये नुस्खा है कि उन अशिया को तर्क कर दे जो अंदेशों को जन्म देती हैं, ताकि वो ख्यालात उसका दामन छोड़ दें। अगर वो मुसहल ना खा सके तो वसावत से हरगिज निजात नहीं पा सकता, और उसकी नमाजें हमेशा ख्वाहिशात नफसानिया के ताबे रहेंगी। इसकी मिसाल ऐसे शख्स से है कि जो किसी दरख्त के नीचे बैठ रहा हो और चाहिए कि चिड़ियों का शोर न सुन सके, और फिर लकड़ी उठाकर उन्हें दरख्त से उड़ा दे, मगर वो देखते ही देखते दरख्त पर दोबारा आ जाएं। हालांकि वो शख्स अगर वाकई रिहाई चाहता है तो उसे चाहिए कि वो दरख्त ही काट डाले, इसलिए कि जब तक दरख्त कायम है चिड़ियों का मस्कन बना रहेगा। इसी तरह जब किसी काम की इंतहाई ख्वाहिश दिल पर गालिब रहेगी, ख्यालात बिखरे रहेंगे, उसे सुकून कल्बी मुयस्सर नहीं होगा। चुनाचे एक मर्तबा किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत नफीस कपड़ा आपकी खिदमत में हदियतन पेश किया, जिस पर नक्शो निगार सजे हुए थे। नमाज में आपकी निगाह उस पर पड़ गई। बस फिर क्या था, नमाज पढ़ते ही उसको उतार दिया और जिसने पेश किया था उसे वापस करके अपना पहला सादा सा लिबासी ज़ेब तन फरमा लिया। यूं ही एक मर्तबा आपकी नालाइन शरीफ में नया तस्मा लगाया गया और नमाज में आपकी नजर उस पर जा पड़ी। आपको भला मालूम हुआ। नमाज पढ़ते ही आपने उस तस्मे को निकाल बाहर किया और पुराना ही फिर से डाल लिया। एक बार नई नालाइन शरीफ बनवाई और आपने उन्हें खूब पसंद फरमाया। फिर फौरन सजदे में चले गए और कहा, मैं अल्लाह ताला के हुजूर इतराफ़ इज्ज़ करता हूँ कि मुझे इस निगाह मोहब्बत के बायस जो मैंने नालैन शरीफ के मिलने पर की है कहीं नाराज ना हो जाना। फिर वहां से आप बाहर तशरीफ ले आए और सबसे पहले जिस सवाली पर नजर पड़ी वो नई नालैन शरीफ उसे अता फरमा दी। हिकायत हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और खजूरों का बाग। बयान करते हैं कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने खजूरों के बाग में नमाज अदा कर रहे थे कि दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत परिंदा इधर उधर उड़ता दिखाई दिया जो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पा रहा था। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दिल उस तरफ मतवज्जो हो गया और याद ही न रहा कि नमाज कितनी रकत अदा कर चुके हैं। बस उसी वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अपने दिल की शिकायत की और फिर बतौर कफ़ारा इस बाग को सदका कर दिया। बुजुर्गान सल्फ से ऐसे बहुत वाक़यात मनकूल हैं कि उन्होंने नमाज में किसी मामूली से वाक़या पर अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी और दिल की हुजूरी के लिए माल दौलत को लुटा दिया, क्योंकि उनके यहाँ हुजूरी कल्ब का यही इलाज था। अलगर्ज जब तक नमाज की अदायगी से कबल जिक्र खुदा का दिल पर गलबा नहीं होगा, दिल को हुजूरी की लज्जत नसीब नहीं होगी और जिन तसव्वुरात को दिल में जमाए हुए नमाज में मशगूल होगा वो तो बराबर दिल को घेरे रहेंगे। लिहाजा जो भी कोई दिल की हुजूरी के साथ नमाज पढ़ने की तमन्ना रखता है उसे चाहिए कि पहले दिल का इलाज करे, और वो ये है कि हर किस्म की खदशात से दिल को बचा ले और ख्वाहिशात से खाली करे। और वो ऐसे ही मुमकिन है कि मशागले दुनीवी को अपने आप से दूर रखे। हाँ, बकदरे ज़रूरत दुनीवी नेमतों पर कनात कर ले और जो कुछ दुनिया से दस्तयाब हो उसे भी फरागत कल्ब का सबब समझे ताकि उसके तफर्रुकात से भी महफूज रहे। इबादत में जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होगी दिल की हुजूरी का मुयस्सर होना मुमकिन नहीं। हाँ, कभी कभी हुजूरी में ऐसी कैफियत तारी हो सकती है, बस चाहिए कि नवाफिल बकसरत अदा किए जाएं और इस तरह हुजूरी दिल की सही की जाए, यहाँ तक कि 4 रकत की कदर व मंजिलत तो दिल में समाने लगे।
نوافل میں جبرن پریکٹس یعنی محنت سے رفتہ رفتہ فرائض میں بھی حاضری کی نعمت حاصل ہونے لگے گی۔ گویا یہ نوافل فرائض کے تحفظ کا سبب بن جائیں گے۔ نماز باجماعت کی عظمت۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز باجماعت ایسی 27 نمازوں سے افضل ہے جو بلا جماعت پڑھی گئیں، اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ نصف تک مصروف عبادت رہا، اور پھر اگر فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزارنے کی سعادت پائی۔ نیز فرمایا، جس شخص نے 40 روز تک مسلسل نمازیں باجماعت ادا کی ایسے کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تو 2 چیزوں سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے، ایک منافقت اور دوسری دوزخ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں جس کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی وہ 3 دن ایسے گزارتا جیسے اسے تعزیت کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور اگر جماعت سے محرومی ہوتی تو 7 دن تک تعزیت جاری رہتی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، مسلسل 20 سال ہونے کو آئے، نماز کی اذان میرے کان میں اس وقت پڑتی ہے جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس معقول عذر نہ ہو تو وہ اکیلا نماز ادا کرے تو اس کی یہ نماز درست نہ ہوگی، لہٰذا جماعت کو واجب و لازم جانیے۔ نیز امامت اور اقتداء کے ان آداب کو ملحوظ رکھنا از حد ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس وقت تک امامت نہ کرے جب تک لوگ اپنی رضا و خوشی سے اسے قبول نہیں کرتے۔ اگر لوگ اس سے بیزاری کا اظہار کریں تو امامت سے پرہیز کرے، اور جب انہیں از خود طلب کریں تو بلا عذر ان کی دعوت کو رد نہ کرے، کیونکہ امامت کی بڑی شان ہے اور اذان دینے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ لازمی ہے کہ کپڑوں کی طہارت و نظافت کا خوب خیال رکھے اور اوقات کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ نماز اول وقت پڑھائے۔ شفافے کے نزدیک یہی حکم ہے، جبکہ احناف اس کے برعکس ہیں۔ جماعت کے معاملہ میں تاخیر نہ ہونے دے، کیونکہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی کی فضیلت جماعت سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب 2 صحابی اکٹھے ہو جاتے تو تیسرے کا انتظار نہ کرتے، اور نماز جنازہ میں 4 حاضر ہو جاتے تو 5ویں کا انتظار نہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تھوڑی سی دیر سے تشریف لائے تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے قبل 1 رکعت ادا کر چکے تھے۔ نماز مکمل ہوئی تو سبھی صحابی مارے خوف کے سہم گئے کہ یہ کیا کر بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیفیت دیکھ کر فرمانے لگے، تم لوگوں نے اچھا کیا، ہمیشہ ایسے ہی کر لیا کرو۔ واضح ہو کہ امامت صرف رضا الہی کی خاطر کی جائے اور اخلاص کو بروئے عمل لایا جائے، اور اس پر کوئی اجرت نہ لی جائے۔ جب تک صفیں درست نہ ہو تکبیر نہ کہی جائے، اور تکبیریں با آواز بلند کہی جائیں، اور امامت کی نیت کرے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اگر امامت کی نیت نہ ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا، البتہ جماعت درست قرار پائے گی۔ جہری نمازوں میں فجر، مغرب، عشاء بلند آواز سے قرات کی جائے، اور 3 سکتوں یعنی وقفوں کا لحاظ رکھا جائے۔ بعد سکتہ اس وقت بجا لائے جب تکبیر کہے اور وجہت وجہی پڑھے، مقتدی سورہ فاتحہ میں مشغول ہوں۔ دوسرے، جب فاتحہ پڑھی گئی ہو تو سورت کو فوری طور پر متصل نہ پڑھے بلکہ معمولی سا وقفہ کرے، تاکہ مقتدی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے تو پڑھ لے، تاکہ سورت کا تکبیر کے ساتھ تسلسل ختم ہو۔ مقتدی فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھے سوا اس شخص کے جو امام سے اتنی دور ہے کہ اسے امام کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ رکوع و سجود کو ہلکا رکھے، امام 3 بار سے زیادہ تسبیح نہ کہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کی امامت ہلکی اور کامل ترین نہ تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ممکن ہے جماعت میں کوئی ضعیف یا جلدی کام والا ہو۔ مقتدی پر لازم ہے کہ امام کی ہر ایک رکن میں اقتداء کرے، اس سے بالکل ساتھ یا پہلے کوئی رکن ادا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جب تک امام کی پیشانی زمین پر نہ لگ جائے مقتدی سجدہ نہ کرے، اور جب تک امام رکوع کی حد تک نہ پہنچے مقتدی رکوع کا قصد نہ کرے، اور اسی کا نام اقتداء و متابعت ہے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع و سجود کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی،
اور جب امام سلام پھیرے تو مقتدی کم از کم اس دعا پڑھنے کی مقدار بیٹھا رہے، بلکہ امام کے ساتھ دعا مانگے۔ دعا یہ ہے: امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا کرے۔ امام کی دعا سے قبل مقتدیوں کا اٹھنا مکروہ ہے۔ یہ تمام تر طریقہ ادائیگی نماز شفافے کا ہے۔ احناف قدرے اختلاف کرتے ہیں۔ پاک و ہند کی اکثریت حنفی ہے، اس لیے ان ملکوں میں جو طریقہ رائج ہے وہی سنت ہے۔ فضائل نماز جمعۃ المبارک۔ واضح ہو کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا بابرکت اور افضل ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام سے منہ موڑ لیا، اس کے دل نے زنگ پکڑ لیا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن دوزخ سے 6 لاکھ گناہگار بندوں کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ نیز فرمایا دوزخ کی آگ دوپہر کے وقت بھڑکائی جاتی ہے، اس وقت کوئی نماز ادا نہ کریں، مگر جمعہ کے دن نہیں بھڑکائی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا: جو ایماندار جمعہ کے دن فوت ہوگا شہید کا ثواب پائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ شرائط نماز جمعہ۔ واضح ہو کہ جو شرائط دوسری نمازوں کے لیے ہیں ان کے علاوہ جمعے کی مزید 6 شرطیں ہیں۔ وقت ظہر اگر بالفرض عصر کا وقت نماز کے سلام پھیرنے تک داخل ہو گیا تو نماز جمعہ فوت ہو گئی، پھر ظہر قضا کرنی ہوگی، کیونکہ نماز جمعہ کی قضا نہیں۔ شہر یا قصبہ جہاں کم از کم 40 آدمی آزاد و مکلف یعنی عامل، بالغ، مقیم، مرد حاضر نہ ہوں، نماز درست نہیں ہوگی۔ صحرا، جنگل اور خیموں میں نماز نہیں ہوگی، البتہ مسجد شرط نہیں۔ شہر میں کھلے میدان یا پارک وغیرہ میں بھی نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز شرط ہے، اگر لوگ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں گے تو جائز نہیں ہوگی، البتہ جو نمازی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے شامل ہو جائے اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر رکوع کے بعد شامل ہوا ہے تو ظہر کی نیت کرے، امام کے سلام کے بعد 4 رکعت ظہر ادا کرے۔ ان لوگوں پر نماز فرض ہے جو کہیں پہلے نماز جمعہ نہیں پڑھائے، اس لیے کہ شہر میں کئی مقام پر جمعہ پڑھا جاتا ہے، اگر پہلے کوئی شخص پڑھ چکا ہے تو اس پر نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ شہر یا قصبہ میں ایک ہی جگہ جمعہ ادا کیا جائے، البتہ شہر بہت وسیع و عریض ہو کہ ایک مقام پر لوگ نہیں سما سکتے تو زیادہ جگہ پر نماز جمعہ جائز ہے۔ وضاحت: اگر ایک ہی جگہ سما سکتے ہیں مگر جماعت 2 جگہ کھڑی ہو گئی تو وہ نماز درست قرار پائے گی، جس کی تکبیر تحریمہ پہلے پڑھی گئی۔ جماعت سے قبل 2 خطبے جو دونوں واجب ہیں، اور دونوں خطبوں کے درمیان مقتدیوں کا بیٹھنا فرض ہے، اور امام کو کھڑا ہو کر خطبہ دینا فرض ہے۔ پہلے خطبہ میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ حمد الہی بجا لانا، اس میں صرف اتنا کہا الحمدللہ تو کافی ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا، تقوی کی وصیت کرنا، اوصیکم بتقوی اللہ کہہ دیں تو کافی ہے۔ دوسرے خطبہ میں بھی 4 چیزیں فرض ہیں، بجائے آیت کے دعا مانگنا۔ عورتوں، غلاموں، بچوں اور مسافروں یعنی قیدیوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ یوں ہی کوئی عذر لاحق ہو جائے تو ترک جمعہ درست ہے، جیسے کیچڑ، بیماری، سیلاب، تیمارداری کے باعث بیمار کے علاج معالجہ اور اس کی خدمت کے باعث وقت پر نماز جمعہ کے لیے نہ جا سکے۔ تاہم معذورین کے لیے یہی بہتر ہے کہ نماز ظہر قبل از ادائیگی نماز جمعہ نہ پڑھے۔ جب عام لوگ جمعہ ادا کر لیں تو پھر وہ اپنی نماز پڑھیں۔ احترام و آداب جمعہ۔ جمعۃ المبارک کا احترام بچا لانا اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا از بس ضروری ہے۔ جمعہ کے دن یہ 10 سنتیں اور آداب نہ بھولنے پائیں۔ جمعرات سے ہی بجانو دل جمعہ کی تیاری شروع کرتے، سفید لباس کو تیار رکھے، پہلے اپنے ضروری کام مکمل کرے، نماز فجر سے ہی جمعہ کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ جمعرات کے دن نماز عصر سے اور اوراد و وظائف، تسبیحات اور استغفار میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ یہ عمل بڑی فضیلت رکھتا ہے اور اس بہترین ساعت کے مترادف ہے جو دوسرے روز جمعہ کو میسر ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کی شب اپنی بیوی سے قربت سنت ہے، تاکہ یہ عمل جمعۃ المبارک میں دونوں کے غسل کا سبب ہو۔ نیز اگر مسجد میں جلد جانے کا ارادہ ہو تو صبح غسل جمعہ
جلدی کر لے، تاہم تاخیر بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل جمعہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ تاکید کی ہے، یہاں تک کہ بعض علماء کرام تو اسے فرض قرار دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے باشندے اگر کسی کو سخت کلامی کا جواب دیتے تو یوں کہتے، تو اس شخص سے بدتر ہے جو غسل جمعہ نہ کرے۔ اگر جمعہ کے دن کوئی شخص غسل جنابت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی غسل جمعہ کی نیت سے بھی پانی بہا لے تو اسے غسل جمعہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ جمعہ کے لیے عمدہ لباس سے آراستہ اور صحیح نیت کے ساتھ جمعہ کے لیے آئے۔ آراستہ پیراستہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ بال اور ناخن وغیرہ کٹوانے یا صاف کرنے ہوں تو ان سے فارغ ہو کر آئے۔ اگر حمام میں جا کر پہلے ہی یہ تمام کام کر چکا ہے تو کافی ہے۔ نیز آراستہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ سفید لباس لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام لباسوں میں سفید محبوب ہے۔ تعظیم و عظمت نماز کی نیت سے خوشبو لگائے تاکہ بدن یا کپڑوں سے بدبو وغیرہ نہ آئے، تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور نہ ہی وہ غیبت کریں کہ دیکھیے فلاں شخص کس قدر غلیظ ہے۔ نیز سویرے سویرے جامع مسجد میں جانا بہتر ہے، اس میں بڑی فضیلت ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ رات ہی کو ہاتھوں میں چراغ لیے جمعۃ المبارک کے لیے نکل پڑتے اور راستہ میں ہجوم کا یہ عالم ہوتا کہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ حکایت، حضرت ابن مسعود اور 3 آدمی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن منہ اندھیرے ہی جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ 3 آدمی پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ آپ اپنے آپ پر افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ اے ابن مسعود، اگر تو چوتھے نمبر پر رہا تو تیرا کیا حال ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بدعت یہی ہے جو اسلام میں ظہور پذیر ہوئی کہ مسلمانوں نے نماز جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں آنا ترک کر دیا۔ حالانکہ یہودی اور عیسائی اپنی کنشت اور کلیسا میں ہفتہ و اتوار حسب معمول وقت پر جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں نے اپنی اس مخصوص جمعۃ المبارک کو مسجد میں صبح صبح آنا ترک کر دیا ہے۔ سوچئے پھر کیا حشر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن پہلی سات میں جامع مسجد چلا جاتا ہے گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی دی، جو دوسری سات میں جاتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری سات میں جاتا ہے اسے بکری کی قربانی کا انعام ملتا ہے، چوتھی گڑی میں آنے والا مرغی کے صدقہ، جبکہ 5ویں گڑی میں آنے والا انڈے کے صدقے کا ثواب پاتا ہے۔ جب خطیب اپنے گھر سے خطبہ جمعہ اور نماز کے لیے باہر قدم رکھتا ہے تو فرشتے دفاتر لپیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ جمعہ کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جو بھی کوئی آتا ہے وہ صرف نماز کا ثواب ہی پاتا ہے۔ اگر کوئی نمازی دیر سے مسجد میں آئے تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی ایسے کرتا ہے اسے قیامت کے دن پل کی طرح بنا دیا جائے گا تاکہ لوگ اس کے اوپر سے گزریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو ایک بار ایسے کرتے پایا تو آپ نے اسے دریافت فرمایا، تو نے نماز جمعہ کیوں ادا نہیں کی؟ وہ عرض گزار ہوا، حضور میں تو آپ کے پاس پہلی صف میں تھا۔ فرمایا، میں نے تو یہی دیکھا کہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھ رہا ہے، گویا جو اس طرح کرتا ہے اس کی نماز ہی نہیں۔ ہاں اگر پہلی صف خالی ہے تو یہی بہتر ہے کہ وہ آگے بڑھے اور پہلی صف میں کھڑا ہو، اس لیے یہ تو ان لوگوں کی کرتا ہی ہے جو آگے نہیں بڑھے اور جگہ خالی پڑی ہے۔ نیز کوئی شخص نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اور جب بیٹھے تو مناسب ہے کسی دیوار یا ستون کے پاس ایسے بیٹھے کہ اس کے آگے سے کوئی نہ گزر سکے، اس لیے کہ نمازی جب نماز میں مشغول ہے تو اس کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ حدیث شریف میں اس طرح بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کے مصلی سے آگے گزرنے سے بہتر ہے کہ چل مرے اور اس کی راکھ ہوا میں ادھر ادھر بکھر جائے۔ ہر نمازی کو صف اول میں کھڑے ہونے کی طلب ہونی چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے امام کا قرب تلاش کرے، کیونکہ یہ افضل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی صف میں اگر فوجی یا وہ لوگ ہوں جو دیبا و حریر کا لباس پہنے ہوئے ہوں، یا خود خطیب نے سیاہ ریشمی لباس رکھا ہو، یا اس کی تلوار سونے کی ہو، یا ان لوگوں کے پاس کوئی چیز ہو جو منکرات کے دائرے میں آتی ہو، تو ان سے دور رہنا ہے، اس لیے کہ جو منکرات کے مرتکب ہوں ان کے قریب بیٹھنا مناسب نہیں۔ جب خطیب جمعہ کے لیے آ جائے تو لوگوں کو آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے۔
اذان کے بعد خطبہ سننے میں محو ہو جائے۔ اگر کوئی بات چیت کر رہے ہوں تو انہیں اشارہ سے بھی خاموش مت کرائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوران خطبہ کسی کو کہنا خاموش رہو یا خطبہ سنو تو اس طرح چپ کرانا بےہودگی ہے، اور جو کوئی اس کا مرتکب ہوگا اس کی نماز جمعہ میں خرابی پیدا ہوگی۔ خطبہ کے وقت خاموشی اس قدر ضروری ہے کہ جو لوگ دور بیٹھے امام کی آواز کو سن بھی نہ رہے ہوں وہ بھی خاموش رہیں، اور جہاں آدمی باتیں کر رہے ہوں ہرگز نہ بیٹھیں۔ البتہ وقت ہو تو سوائے تحیت المسجد کے کوئی نماز ادا نہ کرے۔ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جائیں تو 7 بار الحمدللہ، 7 بار قل هو اللہ، 7 بار سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے یہ ایک ایسا تعویذ ہے جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیز یہ دعا پڑھی جائے۔ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو یومیہ وظیفہ بنا لے گا وہ ایسے مقام کو پالے گا جس کی اسے خبر تک نہیں، اور وہ لوگوں کا محتاج نہیں رہے گا۔ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد 6 رکعت سنتیں ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا بعد نماز جمعہ 4 رکعت اور 2 رکعت ادا کیا کریں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ نیز آپ نے فرمایا 6 کی ادائیگی میں 4 اور 2 رکعت والی حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ جو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں انہیں حضور کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نماز جمعہ کے بعد فوری طور پر مسجد سے نہ نکلے، بلکہ اتنی دیر ضرور بیٹھے جتنی دیر میں نماز ظہر ادا کی جاتی ہے۔ اگر شام تک وہیں مصروف عبادت رہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بیان کرتے ہیں اس سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر گھر جانا چاہے تو قطعاً پابندی نہیں، بخوشی جائے، مگر ذکر الہی سے غافل نہ رہے، تاکہ جمعۃ المبارک کی بابرکت سائتیں کسی غفلت کے باعث نکل نہ جائے اور ان کی فضیلت سے محروم نہ ہونا پڑے۔ آداب یوم جمعہ۔ جمعۃ المبارک کے آداب میں یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس دن 7 فضائل کو حاصل کر لے۔ صبح سویرے کسی علمی محفل میں حاضر ہو، بیہودہ قصے کہانیاں سننے والوں سے دور رہے، اور ایسے انسان کی صحبت تلاش کرے جس کی سیرت و کردار سے دنیا کی رغبت کم ہو اور آخرت کی طرف طبعی میلان بڑھے۔ جس کی باتوں میں ایسی تاثیر نہ ہو اسے علمی مجلس نہیں کہا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے علمی مجالس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ خیال رہے کہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جو انتہائی عزیز، بزرگ اور شریف تر ہے۔ ایسی ساتھ میں جو بھی حاجت طلب کریں پوری ہوگی، اور جو دعا مانگیں قبول ہوگی۔ البتہ اس میں اہل بصیرت کا اختلاف ہے کہ وہ کون سی ساعت سعید ہے، کیا وہ طلوع آفتاب کے یا زوال کے وقت، غروب آفتاب کا وقت ہے، یا اذان جمعہ، خطیب کے منبر پر آنے کا وقت ہے، یا نماز کی ادائیگی کا وقت، یا جس وقت پر ظہر ادا کی جاتی ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اس ساعت قبول کا کوئی خاص وقت متعین نہیں۔ شب قدر کی طرح اس میں بھی ابہام پایا جاتا ہے، بس چاہیے کہ سارا دن اس ساعت عزیز کے حصول میں صرف ہو، وہ یوں کہ کوئی بھی لمحہ ذکر و اذکار، دعا و عبادت سے خالی نہ چھوڑے۔ یہ کہ اس دن سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بکثرت پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود شریف کس طرح پڑھیں، تو فرمایا یہ پڑھ لیا کرو۔ بیان کرتے ہیں جو بھی کوئی ایماندار جمعہ کے دن اس درود شریف کو 7 بار پڑھ لیا کرے گا اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر ہی اکتفا کرے تب بھی جائز ہے۔ یہ بھی ہے کہ اس دن قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے، خصوصاً سورہ الکہف پڑھے۔ اس کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسلاف اور صالحین کا تو ہمیشہ معمول رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جمعہ کے دن سورہ اخلاص، کوئی سا درود شریف، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ اکبر، ان تمام کلموں کو 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی کہ اس دن نوافل بکثرت ادا کریں۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص مسجد میں جاتے ہی 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ بعد از فاتحہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے، وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ دنیا میں رہتے ہوئے بہشت میں اپنا محل نہ دیکھ لے، یا کم از کم اس کو اس کی بشارت نہ سنائی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ 4 رکعات میں یہ سورتیں الگ ترتیب پڑھے: سورہ انعام، سورہ الکہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اور اگر یہ نہ پڑھ سکے تو سورہ السجدہ، سورہ لقمان، سورہ الدخان اور سورہ الملک کی تلاوت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن صلاۃ و تسبیح باقاعدگی سے پڑھا کرتے، جو ایک مشہور و معروف نماز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زوال سے قبل ہی ایسی نمازیں ادا کی جائیں، پھر ظہر تک علمی محفل کا انعقاد ہو، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب تک تسبیح و استغفار میں مصروف رہے۔ ہاں، جب نماز عصر کا وقت ہو تو اسے ادا کرنے کے بعد پھر اسے ہی وظیفہ و محو ہو جائے۔ جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرے، اسے قطعاً نہ بھولنے پائے، خواہ وہ روٹی کا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن صدقہ دینا بہت افضل ہے، البتہ اگر کوئی سوالی مسجد میں دوران خطبہ سوال کرے تو اسے ڈانٹ دیا جائے، اس لیے یہ ایسے وقت میں دینا مکروہ ہے۔ جمعۃ المبارک کو ہفتہ بھر میں آخرت کی یاد کے لیے وقف رکھے اور باقی دنوں میں امور دنیوی سر انجام دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرید و فروخت اور کسب دنیا اس آیت کے معنی نہیں، بلکہ علم کا طلب کرنا، مسلمان بھائیوں کی زیارت و ملاقات، بیماروں کی عیادت، جنازہ میں شمولیت اور جو ایسے رفاع عامہ کے کام ہوں وہ مراد ہیں۔ مسئلہ واضح ہو کہ نماز کی بابت جو باتیں ضروری تھیں بیان کی گئیں، اگر مزید مسائل کی حاجت درپیش ہو تو علماء کرام کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس میں جملہ مسائل کی تفصیل نہیں آ سکتی۔ بہرحال نیت نماز میں اگر شک و شبہ واضح ہو تو اس کے 3 سبب ہیں۔ جس کی عقل میں خلل واقع ہو اسے شک پڑتا ہے، یا جو وہم کا شکار ہو، یا احکام شریعت اور نیت کے معنی نہ جانتا ہو۔ نیت اس رغبت کا نام ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے پر آمادہ کرتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی تجھے کہے کہ فلاں عالم آ رہا ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے، تو تیرے دل میں یہی بات آئے گی کہ فلاں شخص نے اس عالم کے علم کی وجہ سے مجھے تعظیم کرنے کا مشورہ دیا ہے، اسی بنا پر میں کھڑا ہوتا ہوں، اور پھر تو فوراً تعظیماً کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تو زبان پر کھڑے ہونے کی نیت کے الفاظ نہ بھی لائے تو یہ عمل تیرے دل کی نیت پر از خود دلالت کرے گا، اور جو کچھ تو نے دل میں سوچا وہ حدیث نفس ہے، نیت نہیں۔ نیت تو وہ رغبت ہے جس نے تجھے کھڑا ہونے پر ابھارا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ نیت کے متعلق حکم کیا ہے۔ نیز تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ ظہر کی ہے یا عصر کی۔ جب دل غافل نہیں ہوگا تب تو اللہ اکبر کہے گا، اور اگر غافل ہے تو غفلت دور کرنے کی کوشش کر، اور یہ نہ سوچ کہ نماز کی ادائیگی، فرض نماز، ظہر وغیرہ سبھی کے معنی ایک ہی لمحے میں دل پر نقش ہو جائیں۔ بہرحال جو وقت قریب ہے اس کی نیت کرے، اسی قدر کافی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی تجھ سے پوچھے کیا تو نے نماز عصر پڑھ لی، تو جواباً یہی کہنا ہوگا، ہاں پڑھ لی ہے۔ جب تیرے منہ سے ہاں کے کلمے نکلے تو یہ تمام معنی تیرے دل سے پائے گئے، گو تفصیلاً نہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے تیرا اپنے آپ سے سوال ہونا چاہیے، جیسے کسی اور شخص کا تجھ سے سوال ہو سکتا ہے کہ کیا تو نے نماز ادا کر لی، اور جو کوئی اس سے زیادہ پوچھ گچھ میں پڑے تو اس کا دل اور نماز پراگندہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا چاہیے کہ آسانی کو اختیار کیا جائے۔ جب یوں کرو گے تو پھر جس صفت پر بھی ہو جاؤ گے نماز درست ہوگی، کیونکہ نیت بھی دیگر کاموں کی طرح ایک کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس زمانے میں کسی بھی شخص کو نیت کے بارے میں کبھی شک و شبہ اور وسوسہ نہ ہوا، کیونکہ وہ اس امر سے خوب آگاہ تھے کہ یہ کام تو آسان سا ہے، اور جو اسے بھی نہ جانتا ہو اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں۔ السلام علیکم۔
پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔